السلام علیکم۔ لو جی، ہم ہر روز کوئی کہتے ہیں جی فلانی ویڈیو بنائیں گے فلانی، لیکن کوئی نہ کوئی بیچ میں ایسی چیز آ جاتی ہے جس کا ہمیں بڑا وہ پورا ماحول سیڈ ہو جاتا ہے اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس میں۔ تو آج کیا ہوا ہے جی کہ ایک تو رات کا پہلے میں واقعہ آپ کو بتا دوں، ڈیرہ اسماعیل خان میں پولیس چوکی پہ حملہ کیا گیا۔ سچی یہ اتنے دیدہ دلیر ہو گئے ہیں، یہ تو دہشت گرد ہیں، اور ان کو اتنے حوصلے ملے ہوئے ہیں کہ یہ عام پہلے مسجدوں پہ حملے کرتے تھے نا، اب یہ تھانوں پہ جا کے حملے کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے آگے پتہ نہیں کچھ نہیں ہونا یا کیا ہونا ہے، یا ان کو کیا ہے کہ تھانوں کے اوپر، تھانہ ڈی جی خان کی پولیس چوکی کے اوپر حملہ کیا ہے، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے اسلحہ بھی موجود ہوتا ہے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ پھر وہ جی ابھی صبح خبریں چل رہی تھیں کہ ہم نے وہ حملہ پسپا کر دیا، ناکام کر دیا، کہ ابھی ایک بہت افسوس والی خبر آ گئی ہے بلوچستان کے ضلع کلات میں، جی وہاں حملہ ہوا ہے اور وہاں پہ 18 ہمارے فوج کے آفیسر جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ 18، بہت افسوس ہوا ہے، بہت دکھ ہوا ہے۔ 12 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، لیکن وہ کیا کر رہے تھے؟ رات والے تو چوکی پہ قبضہ کرنے آئے تھے نا، اور یہ دن والے روڈ بلاک کر رہے تھے۔ جیسے کوئی بندہ فتح نہیں کر لیتا علاقہ، تو وہ روڈ بلاک کر رہے تھے کہ جناب ہم نے یہاں پہ اب ہماری حکومت بنے گی، اور وہ مقابلہ ہوا اور پھر وہ مارے گئے۔ یہ دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ ابھی دیکھیں نا، کل ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 افغان باشندوں کو رہا کر دیا۔ دنیا میں کہیں ایسے ہوتا ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے؟ جیل سے جاؤ، جدھر مرضی جاؤ، انہوں نے پھر کوئی آرام سے بیٹھ جانا ہے؟ اور بھائی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو عدالتیں یہ آرڈر کرتی ہیں کہ ان کو بارڈر کراس کراؤ، بارڈر کے پرے پھینکو۔ اول تو یہ کوئی ضمانتوں کے حقدار ہی نہیں ہوتے۔ یہ عافیہ صدیقی کتنے سالوں سے اندر پڑی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ تو یہ جو اس طرح کے جو ملک کے اندر کوئی ایسی چیزیں کرتے ہیں، حالانکہ عافیہ صدیقی کا تو ہمیں پتہ ہے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، پھر بھی انہوں نے وہ ان لوگوں کو جب بھی اس کو چھوڑیں گے نا عافیہ صدیقی کو، یہ نہیں کہیں گے کہ جا تو نیو یارک کے فلانے بنگلے میں رہ لے اور فلانے پارک میں چلی جا۔ انہوں نے ڈیپورٹ کرنا ہے۔ ہمیں بھی ادھر ڈیپورٹ ہی بنتا تھا۔ یہ جو کل محسن کیانی صاحب نے جو ضمانت لی ہے 5 افغانیوں کی، یہ صورتحال ہے۔ ہر طرف جو ہے نا وہ ماحول بڑا خراب صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ ہم اس کے اوپر اب کیا تبصرے کریں؟ بہت افسوس ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ جناب علی وہ جو کیس لگے ہوئے تھے توشہ خانہ، اس کا کون سا کیس ہے؟ 9 مئی والے، ہاں 9 مئی والوں کے ساتھ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ان کو بھی دیکھیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ابھی وہ عمران ریاض کی ویڈیو چل رہی تھی کہ جناب اس نے وہ بارڈر کراس کرنے کی کوشش کی تو اس کو جناب یہ ہوا، تو میں نے 3 دفعہ کوشش کی، آج پاکستان میں رہنا میرے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ اور یہی تو لوگ بدنام کر رہے ہیں۔ یہ جتنے باہر بیٹھے ہیں، یہ شہباز گل اور محیط پیر زادہ اور یہ لوگ، یہی تو پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں۔ اور جو ان کو سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یار پاکستان میں تو کوئی انسانی حقوق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ کوئی فوج ہے، نہ پولیس ہے، آؤ چلو قبضے کرتے ہیں۔ بہت افسوس ہوا ہے اس کے اوپر، بہت افسوس ہوا ہے۔ 12 دہشت گرد کو ٹھکانے لگانے والے بہادر بیٹوں کو سلام۔ تو جو ہمارے بندے بیچارے 18 شہید ہوئے ہیں، وہ بہت دکھ ہو رہا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے، یقین کریں۔ 31 جنوری 1 فروری کی شب دہشت گردوں کی روڈ بلاک کرنے کی کوشش، یہ دہشت گردوں کی کلات منگوچر میں سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کی، بہت ساری سڑکوں پہ دہشت گردوں، سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے ادارے فوجی حرکت میں آئے۔ اور یہ میں خبریں آپ کو ادھر سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ ISPR کا یہ ہے، سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان بھر میں متعدد کلیئرنس آپریشن جاری۔
یعنی کہ بہت سارے معاملات کہ وہ جو ہے نا انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ یہ سر جی میں نے تو کہا تھا بلوچیوں کو، بلوچیوں آپ ہی غیرت کھاؤ، پورے پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ آپ کے علاقے میں بن گیا ہے، پورے پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ آپ کے علاقے میں بن گئی ہے، ترقی کرو، انجوائے کرو، عمان آپ کے پاس لگتا ہے، عمان دبئی سے بھی زیادہ آپ کی ترقی ہو سکتی ہے بلوچستان کی۔ لیکن یہ سر جی شروع سے ہی ایسے یہ علاقے ہیں جن کا وہ کیا جا رہا ہے، اس کا افسوس ہوتا ہے، یقین کرو بہت دکھ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھر خود ہی ترقی نہیں چاہتے۔ ان کو کتنے مواقع ملتے ہیں، کتنے مواقع ملتے ہیں، بلوچستان کے کتنے وزیر اعظم بنے ہیں، بلوچستان کے کتنے صدر بنے ہیں، کی پوسٹوں پہ آئے ہیں، لیکن بلوچستان کی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے کے پی کے کی دہشت گردی ختم نہیں ہوئی۔ ہمیں پتہ ہے اس میں انڈیا ملوث ہے، اور انڈیا کیسے ملوث ہوتا ہے؟ وہ افغانیوں کو ساتھ ملاتا ہے، اور افغانی آگے کیا کرتے ہیں؟ وہ لوکل لوگوں سے بغاوت کرواتے ہیں یا پھر خود آ جاتے ہیں۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ افغانی ہے یا یہ کے پی کے کا رہنے والا ہے یا یہ بلوچستان کا رہنے والا ہے۔ ہمارے پاس کوئی ان کی وہ ساری چہرے مورے، گفتگو، زبان، لینگویج، ہر چیز ملتی ہے۔ کتنا اچھا موقع بلوچستان کو ملا ہے کہ وہ اس وقت وہ ترقی کر سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں سب علاقوں سے آگے نکل سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے، بہت افسوس ہے جی۔ ایک تو یہ افسوس والی خبر ہے نا، اب دوسری یہ دیکھیں، محسن نقوی صاحب نے ابھی اپیل کی ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ جناب جو ہمارے کرکٹ کے میچ ہو رہے ہیں اس دوران احتجاج نہ کریں، میں درخواست کرتا ہوں۔ آپ کی یہ درخواست انہوں نے ایسے مان لی ہے۔ جب آپ ان کو کوئی سزائیں نہیں دیں گے تو درخواستیں ہی کرتے رہیں گے نا۔ یہ تماشا آپ دیکھ لینا، آپ کو یہ آرام سے نہیں کرنے دیں گے۔ یہی لوگ ہیں جو فتنہ اور فساد برپا کر رہے ہیں۔ تو ابھی میں دوبارہ مزید وہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی پورے شہر میں، کلات کے پورے شہر میں جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی ہیں۔ اور پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کے 18 بندے مارے گئے ہیں، اب وہ بتا رہے ہیں ان کے 23 بندے ہو گئے مارنے والے، ان کے جو دہشت گردوں کے ہیں 23 بندے ہو گئے، 18 ہمارے ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ وہاں جگہ جگہ پہ وہ لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، اگلی خبر جی، اگلی خبر یہ ہے کہ جناب سپریم جوڈیشل کونسل نے پشاور میں 10 نئے ججوں کی تقرری کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی، 10 نئے، اس میں سے 3 جو ہے وہ 2 جو ہے وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، اور باقی جو 8 ہیں وہ وکلاء میں سے لیے گئے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ انہوں نے بطور جج نوٹیفیکیشن کر دیا ہے، منظوری دے دی ہے۔ اب ان کا وہ حلف وغیرہ ہوگا، تو یہ مرحلہ بھی پورا ہو گیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ کا ہونا ہے اور پھر دوسرا ہونا ہے، اور یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں جناب علی کے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی دوبارہ آئے، مذاکرات کے لیے دوبارہ آئے۔ ہم نے ان کے لیے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں، وہ دوبارہ جب چاہیں مذاکرات کر سکتے ہیں۔ جب انہوں نے آپ کو ہاتھ کے چھالے کے طور پہ رکھا ہوا ہے، جب ان کے ساتھ آپ لاڈلو والا سلوک کر رہے ہیں، تو وہ تو عمران تو کہتا ہے کہ میں نے باہر سے بھی مدد لینی ہے۔ آخری اس کا تو ہم نے تو آپ کو اپنے طور پہ بتایا کہ اس کا تو آخری پلان ہی یہی ہے کہ میں نے طالبان کو ادھر بلانا ہے اور وہی مجھے چھڑائیں گے۔ وہ اپنی قید کی رہائی کے لیے طالبان سے کسی وقت بھی اپیل کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مراد سعید کدھر ہے؟ وہ ادھر ہی ہے۔ عمران ریاض کدھر سے بھاگا ہے؟ ادھر سے ہی بھاگا ہے۔ یہ ان کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے، ان کے لیے کوئی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں۔ عمران ریاض خان نے کوئی ویزا لیا ہے؟ وہ ایسے ہی بھاگا ہے ادھر سے ہی، ٹھیک ہے۔ چلو جی، اوکے، اللہ حافظ۔